بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سایہ بھی پوری طرح چھٹے نہیں تھے کہ میں نے خود کو بنگلے کے وسیع اور عریض دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ایک پرانا بیگ تھا جس میں میرے سادہ کپڑے اور ایک پرانی دعا کی کتاب تھی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی اور فضا میں خاموشی ایسی جیسے کوئی صدیوں سے کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکا ہو۔ یہی وہ جگہ ہے، میں نے دل میں سوچا اور اپنے قدم آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھا دیے۔ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا، جیسے کسی نے میرے لیے انتظار کر رکھا ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف کام ہی کیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ماں بیمار اور بھائی معصوم۔ ہر دن 2 وقت کی روٹی کے لیے ایک نئی جنگ ہوتی تھی۔ پچھلے گھر میں جہاں کام کیا وہاں کی مالکن تو جیسے انسان ہی نہ تھی، نہ وقت پر تنخواہ نہ احترام۔ اسی لیے جب ایک واقف کار نے مجھے اس بنگلے کا بتایا کہ یہاں کی تنخواہ بہتر ہے اور ماحول بھی اچھا، تو میں نے دیر نہیں کی۔ لیکن جو کچھ یہاں پہلے دن ہوا اس نے میری زندگی کے تصور ہی بدل دیے۔ میں ہاتھ میں جھاڑو لیے بنگلے کے لان میں صفائی کر رہی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور ایک مشین کی طرح بس کام میں لگی ہوئی تھی۔ بنگلہ بے حد شاندار تھا۔ سامنے سوئمنگ پول، دائیں طرف پتھروں کی روش اور بائیں طرف ایک خالی بینچ جو شاید برسوں سے کسی کے انتظار میں تھی۔ ابھی میں پول کے قریب پہنچی ہی تھی کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ پول کی صفائی بھی کرنی ہے، دیر نہ لگانا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ یہ پرانی سی عورت تھی، شاید اسی بنگلے میں کافی وقت سے کام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی اور چہرے پر خاموش کہانیوں کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے سر ہلا کر اپنی منظوری دی اور پول کی طرف بڑھ گئی۔ پانی نیلا نہیں تھا، وہ سنہرا، گہرا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ میں نے کپڑا پانی میں ڈبو کر کنارے صاف کرنے شروع کیے کہ اچانک میری نگاہ پانی میں پڑی۔ پانی میں مجھے اپنی ہی پرچھائی لرزتی ہوئی دکھائی دی، لیکن وہ میرے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خالی، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر ایک عجب ویرانی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن میرے پیروں کے نیچے کی زمین جیسے کھسک گئی ہو۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، سخت، ٹھنڈا اور بوجھل۔ میں ہل بھی نہ سکی اور اگلے ہی پل کسی نے زور سے مجھے دھکا دے دیا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دب گئی اور میں سیدھی پانی میں جا گری۔ ٹھنڈا پانی میرے جسم کو کاٹ رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پانی جیسے مجھے اندر کھینچ رہا تھا۔ میری سانس رکنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے بہت شور مچانے کی کوشش کی لیکن کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی میں نے ایک احساس محسوس کیا، کسی نے مجھے بازو میں بھر لیا تھا۔ وہ بازو مضبوط تھے، جیسے لوہے کے ہوں، لیکن ان میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ میں نیم بے ہوش تھی، لیکن میرے دل نے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کسی نے مجھے پول سے نکالا، میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں، لیکن دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میرے بدن پر ابھی بھی پانی کی نمی باقی تھی اور کپڑے میرے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ سانس دھیمی دھیمی چل رہی تھی، جیسے کسی نے زندگی واپس پھونک دی ہو۔ آنکھیں بوجھل تھیں لیکن دھیرے دھیرے کھلنے لگی۔ دھند میں لپٹی ہوئی روشنی میرے سامنے پھیل رہی تھی، اور جیسے ہی نظروں نے واضح دیکھنا شروع کیا، میرے سامنے ایک لمبا، دراز قد، سنجیدہ چہرے والا مرد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں، ان آنکھوں میں کچھ تھا، ایک ایسی گہرائی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے اندر تک جھانک رہا ہو۔ میرے اندر کے خوف، کمزوری، ماضی، سب کچھ وہ جانتا ہو، لیکن اس کی آنکھوں کی شدت کے برعکس اس کے لہجے میں ایک سرد، بے رحم سختی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ کس کی اجازت سے پول کے قریب گئی تھی؟ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ آواز نکالنا چاہی، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بس اتنا ہی کر سکی کہ نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا جائزہ لے رہا ہو۔ میرے جسم کی لرزش، میری خاموشی، میرے بھیگے ہوئے وجود کو وہ کچھ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میرے اندر چھپی کوئی حقیقت اسے کھینچ رہی ہو۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ اگر وقت پر نہ پہنچتا تو تم مر چکی ہوتی۔ وہ غرایا، لیکن پھر اگلے لمحے اس کی آواز جیسے کچھ نرم ہو گئی ہو۔ میں پھر بھی کچھ نہ بول سکی۔ میرے ذہن میں ابھی بھی وہ لمحہ تازہ تھا جب کسی نے مجھے پانی سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ وہ بازو، وہ لمس، وہ طاقت جو انسانی نہ تھی۔ کیا وہ یہی شخص تھا؟ کیا یہی وہ قوت تھی جس نے مجھے بچایا؟ تبھی پیچھے سے وہی پرانے ملازمہ کمرے میں آئی۔
وہ جھکی جھکی میرے قریب آئی اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بخار ہو گیا ہے، اسے کچھ وقت آرام کرنا چاہیے مالک۔ مالک، ہاں، اب سمجھ آیا، یہی سکندر ہے، اس بنگلے کا اصل مالک، وہ شخص جس کا نام سب سرگوشیوں میں لیتے ہیں، جسے کوئی زیادہ دیکھتا نہیں لیکن سب مانتے ہیں کہ وہ یہاں کا ہر گوشہ جانتا ہے۔ سکندر نے نگاہیں میری طرف جمائے رکھی جیسے وہ اب بھی کچھ جانچ رہا ہو۔ پھر اس نے ملازمہ سے کہا، اسے مہمان والے کمرے میں لے جاؤ، جب تک یہ مکمل صحت یاب نہ ہو کوئی کام نہیں لے گا اس سے۔ ملازمہ نے مجھے سہارا دیا اور میں بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی۔ میرا جسم جیسے بوجھ بن گیا تھا، لیکن اندر ایک اور بوجھ تھا، خوف کا، الجھن کا، اور سب سے بڑھ کر اس شخص کی موجودگی کا۔ کمرہ جہاں مجھے لے جایا گیا بنگلے کا سب سے خاموش اور سنسان گوشہ تھا۔ کمرے میں ایک پرانا بڑا سا آئینہ تھا جس پر جالا چڑھا ہوا تھا، ایک پرانی کرسی اور ایک بستر جس کے گرد مہک تو تھی لیکن جیسے وقت رک گیا ہو۔ ملازمہ مجھے بستر پر لٹا کر چلی گئی، میں تنہا رہ گئی۔ کمرے میں مدھم روشنی، پرانی دیواروں پر نمی کے دھبے اور کھڑکی سے آتی ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی، جیسے کوئی مجھے مسلسل بلا رہا ہو۔ میں نے بے اختیار نظر آئینے کی طرف اٹھائی، پرانی لکڑی کے فریم میں لگا وہ آئینہ جسے مجھے کھینچ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، دل رک سا گیا۔ میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی عورت کا تھا، لمبے بال، آنکھیں جن میں خالی پن اور تکلیف تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جیسے کسی گہری تکلیف کا اظہار ہو۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا۔ وہی شخص سکندر دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر آیا، اس کی نظریں ایک پل کو آئینے پر پڑیں، پھر مجھ پر جم گئیں۔ یہ بنگلہ تمہیں عجیب لگے گا لیکن یہاں کی ہر چیز کی ایک وجہ ہے، اگر تم یہ سب برداشت کر سکو تو بہت کچھ پا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ میرے وجود میں سرسراتے ہوئے گزرے، میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ یہ بنگلہ، یہ آئینہ، یہ شخص اور وہ عورت، سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ سکندر تھوڑا سا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو چہرے تک پہنچی لیکن دل تک نہیں۔ وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، دل میں ہزاروں سوالات کے ساتھ۔ بس ایک بات سمجھ آ گئی تھی، یہ بنگلہ ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے، اور سکندر وہ کچھ اور ہی ہے، کچھ ایسا جو میری سوچ سے بہت دور ہے۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹی رہی۔ کمرے میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور دل کی دھڑکن جیسے میری سماعت پر چھا چکی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پہلو بدلا لیکن نیند جیسے مجھ سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ وہ آئینہ، ہاں وہی آئینہ جس میں نے کسی کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھا تھا، اب بھی کمرے میں موجود تھا، دیوار کے ساتھ خاموش کھڑا۔ میں نظریں چراتی رہی لیکن دل بار بار وہیں کھینچتا جا رہا تھا۔ آخرکار تجسس نے خوف پر قابو پا لیا۔ میں آہستہ آہستہ بستر سے اتری، ٹھنڈی زمین پر پاؤں رکھتے ہی جیسے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں میرے قدموں کی چاپ جیسے کسی اور کے قدموں کے ساتھ گونج رہی ہو۔ میں آئینے کے سامنے پہنچی، اپنی شکل دیکھی، آنکھیں تھکی ہوئی، چہرہ زرد اور ہونٹوں پر سوالوں کی خاموش لکیر۔ کچھ لمحوں تک سب معمول کے مطابق لگ رہا تھا، پھر اچانک آئینے میں کچھ بدلا۔ میرے پیچھے، ہاں میرے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا، ایک عورت، اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر خون کے دھبے، آنکھیں جن میں صرف اذیت تھی۔ وہ مجھے گھور رہی تھی، جیسے وہ مجھے جانتی ہو، جیسے میں اس کی کوئی پرانی پہچان ہوں۔ میں نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سانس میری سانس میں اٹک گئی، پسینے کی بوندیں میری پیشانی سے ٹپکنے لگی۔ میں نے پھر آئینے کی طرف دیکھا، وہ عورت اب بھی موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آئینے کے اندر سے میری طرف جھکنے لگی، جیسے وہ شیشے سے باہر نکلنا چاہتی ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، لیکن جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا، زبان پر بوجھ اور حلق میں ایسی گھٹن جیسے کسی نے سانس چھین لی ہو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز کہیں گم ہو گئی، جیسے پورے بنگلے نے میرے وجود کو خاموشی کی سزا دے دی ہو۔ وہ عورت اب مکمل طور پر شیشے کے قریب تھی، اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جو موت کا پیغام دیتی تھی۔ وہ اپنی انگلی آئینے پر رکھ کر ایک دائرہ بنانے لگی، سرخ دائرہ، خون سے بنا ہوا۔ میرے قدم ڈگمگا گئے، میں پیچھے کو گری اور زمین سے ٹکرا گئی۔
میری چیخ جو میرے اندر زور سے اٹھی تھی باہر نکلنے سے پہلے ہی کمرے کی دیواروں میں دفن ہو گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا میں خواب میں ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ کیا میں مر چکی ہوں یا بھی زندہ ہوں؟ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور روشنی کا ایک ہلکا سا جھماکہ میرے کمرے میں پھیل گیا۔ پرانی ملازمہ دوڑی ہوئی آئی، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ میرے قریب آئی، مجھے سہارا دیا اور پوچھا، کیا ہوا بی بی؟ آپ کی سانسیں تیز کیوں ہو رہی ہیں؟ میں صرف شیشے کی طرف اشارہ کر سکی، لیکن جب اس نے آئینے کی طرف دیکھا وہاں کچھ بھی نہ تھا، بس ایک عام سا عکس، ایک خاموش سا منظر۔ یہ کمرہ بہت پرانا ہے بی بی، آپ کو یہاں سونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، میں آپ کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا جیسے وہ کسی اندیشے سے ڈر رہی ہو۔ میں اب بھی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، میرے جسم سے پسینے بہہ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے وہ عورت کا چہرہ اب بھی تیر رہا تھا۔ جب وہ مجھے سہارا دے کر باہر لے جا رہی تھی، میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر آئینے کو دیکھا۔ اس بار آئینے پر ایک دھندلا سا لفظ ابھرا تھا، ہیرا۔ میں وہ لفظ پڑھتے ہی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ مجھے جانتی ہے؟ وہ عورت کون ہے؟ کیا میرا اس سے کوئی تعلق ہے یا یہ سب سکندر کے بنگلے کی کوئی سازش ہے؟ دل میں سوالوں کی طوفان برپا تھا، لیکن جو ایک بات مجھے صاف سمجھ آ گئی تھی، یہاں کچھ بہت غلط ہے۔ یہ بنگلہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ انکہی کہانیوں، پرانی روحوں اور بھٹکی ہوئی یادوں کا ایک پنڈ ہے، اور شاید میں ان سب میں کہیں گم ہو چکی ہوں۔ میرے اندر ایک ہلچل سی مچ چکی تھی، نیند کا تو جیسے مجھ سے رشتہ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھیں بند تھیں مگر دماغ جاگ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی آنے والا ہو، اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلا، بغیر کسی آہٹ کے ایک مانوس سی موجودگی اندر داخل ہوئی، سکندر۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آیا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جملہ، بس خاموشی اور گہری نظریں۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر اس نے پہلی بار نرمی سے مخاطب کیا، تم نے اسے دیکھا ہے نا؟ میرے لبوں پر حیرت منجمد ہو گئی، میں نے کچھ کہے بغیر بس آہستہ سا سر ہلا دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، روشنی اور اندھیرے کے بیچ اس کا چہرہ ایک ایسی کہانی سنا رہا تھا جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بنگلہ عام جگہ نہیں ہے ہیرا، اس کی آواز بہت ہلکی لیکن گونجدار تھی۔ یہ ایک سرحد ہے، دو دنیاؤں کے درمیان، ایک وہ جو تم دیکھ سکتی ہو اور ایک وہ جو صرف چند چنے گئے لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ تم ان میں سے ایک ہو۔ میری سانسیں الجھ گئیں، میں کچھ سمجھ نہیں پائی، بس آنکھوں سے سوال کرنے لگی۔ یہ عورت جو تمہیں آئینے میں دکھائی دی، وہ محض ایک سایہ نہیں، وہ اس بنگلے کا ماضی ہے، ایک درد، ایک دھاڑ جو اب تک گونجتی ہے۔ وہ میری طرف مڑا، آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی۔ وہ عورت بھی کبھی انسان تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بدل گیا؟ کیسے؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ تم ابھی بہت کچھ نہیں سمجھ سکو گی، لیکن اگر تم نے ہمت رکھی، اگر تم نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا تو تمہیں بہت کچھ ملے گا، اتنا جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں خاموش رہی، میرے اندر ابھی بھی خوف باقی تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سکندر کی موجودگی میں ایک عجیب سی طمانینت بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ مجھے تکلیف سے بچا بھی رہا ہو اور آزمائش میں ڈال بھی رہا ہو۔ کیا آپ نے مجھے بچایا تھا پول سے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر سر ہلایا۔ ہاں، میں تبھی تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہیں یہاں آنا ہی تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ میری حیرت بڑھ گئی۔ تمہیں وقت آنے پر سب سمجھ آ جائے گا، ابھی بس اتنا جان لو کہ یہ بنگلہ تمہارا امتحان ہے، ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر سایہ تمہیں آزمائے گا۔ اس نے میری طرف قدم بڑھایا۔ لیکن اگر تم نے ان سب کو قبول کر لیا تو تم یہاں کی ملکہ بن سکتی ہو۔ ملکہ؟ یہ لفظ میرے لیے بہت انوکھا تھا۔ میں تو ایک معمولی ملازمہ تھی، ساری عمر دوسروں کی خدمت کرتے گزاری، اب کوئی مجھے ایک ایسی دنیا کی ملکہ بنانے کی بات کر رہا تھا جسے میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور اگر میں یہ سب نہ چاہوں تو؟ اگر میں بس یہاں سے جانا چاہوں؟ میں نے بے بس ہو کر سوال کیا۔ سکندر کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی جبر نہ تھا۔ یہ فیصلہ صرف تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو، تم جہاں سے آئے ہو وہاں کچھ نہیں ہے۔ تمہاری ماں بیمار ہے، تمہارا بھائی بے سہارا، اگر تم یہاں سے چلی گئی تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرے دل میں جیسے کوئی کیل ٹھوک دی گئی،
سکندر نے میرے قریب آ کر میرا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے اندر ایک حرارت سی دوڑ گئی۔ یہ جگہ تمہاری قسمت بدل سکتی ہے ہیرا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ تم خود کو بدلنے دو۔ وہ یہ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ایک بار پیچھے مڑا اور بہت دھیرے سے کہا، اور ہاں، آئندہ اگر آئینے میں وہ عورت دکھائی دے تو نظریں مت جھکانا، وہ تمہیں تمہارے اصل سے ملانے آئی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں خاموش بیٹھی رہی، ساکت الجھی ہوئی۔ بنگلے کے باہر کوئی پرندہ چہک رہا تھا، شاید صبح کا پہلا اشارہ دے رہا تھا، لیکن میرے لیے رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں جان گئی تھی یہاں ہر چیز ایک معمہ ہے، اور اب یہ معمہ صرف بنگلے کا نہیں، میری اپنی ذات کا بھی بن چکا تھا۔ صبح کی روشنی پوری طرح کمرے میں اتر چکی تھی، لیکن میرے دل میں رات کی تاریکی ابھی بھی ویسے ہی بسی ہوئی تھی۔ سکندر کے الفاظ گونج رہے تھے، اگر تم نے ان سب کو قبول کر لیا تو تم یہاں کی ملکہ بن سکتی ہو۔ میں ان الجھی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو وہی پرانی ملازمہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ناشتہ، چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی۔ وہ بنا کچھ کہے ٹرے میرے سامنے رکھ گئی اور دھیمے لہجے میں بولی، مالک نے کہا ہے آج کے بعد آپ کو کسی بھی کام کے لیے نہ بلایا جائے گا، آپ آرام کریں۔ میں کچھ نہ بولی، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جا چکی تھی اور میں کمرے کی خاموشی میں اپنے اندر کے شور سے نبردآزما تھی۔ دوپہر تک میں نے خود کو سنبھالا اور تھوڑی دیر کے لیے بنگلے کے باغیچے میں نکل آئی۔ کھلی فضا شاید میرے ذہن پر چھائے اندھیروں کو کم کر دے، یہی سوچ کر میں دھیرے دھیرے درختوں کے سائے میں چلنے لگی۔ ہر طرف ایک عجب خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی یہاں احتیاط سے چلتی ہو۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے گردن موڑی تو ایک عورت کھڑی تھی، قد لمبا، چہرہ بے حد سفید، آنکھیں سرخی مائل اور ہونٹوں پر ایک زہر بھری مسکراہٹ۔ اس نے قدم آگے بڑھایا۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب میں تمہیں قریب سے دیکھ سکتی ہوں۔ میں چونک گئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ ہنسی جو خوشی کی نہیں بلکہ زہر آلود حسد کی تھی۔ میں سکندر کی کزن ہوں اور یہ بنگلہ میرا ہے، تم یہاں مہمان ہو، زیادہ وقت نہیں بچا تمہارے پاس۔ میرے لب کپ کپانے لگے، لیکن میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو صرف… خاموش، وہ چیخی، تم صرف یہاں کام کے لیے نہیں آئی ہو، تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت بلایا گیا ہے، اور وہ مقصد تمہیں مجھ سے چھیننے آیا ہے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس نے ہاتھ بڑھایا جیسے مجھے دبوچنے والی ہو۔ اس کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی تھیں، جیسے وہ انسانی نہ ہو۔ ڈرو مت، وہ زہر آلود نرمی سے بولی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی اگر تم ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں کہیں نہیں جا سکتی، میری ماں، میرا بھائی، تمہیں ان کا سہارا بنا کر یہاں لایا گیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ تم ان سب کو بھول جاؤ۔ وہ ایک دم میرے قریب ہوئی اور میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی جیسے شعلے ان کے اندر سے اٹھ رہے ہوں۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک دھاڑ سنائی دی، رک جاؤ لائلہ۔ سکندر وہاں آ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے آیا، لائلہ کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے ہیرا سے دور کیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ دھاڑا، ایک بے قصور لڑکی پر ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ لیلا نے سکندر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، میں پاگل نہیں، بس اندھی ہو گئی ہوں تمہارے پیار میں۔ برسوں سے خواب دیکھے ہیں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے، لیکن تم اسے لے آئے، ایک آدم زادی کو۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنسنے لگے۔ آدم زادی؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ سکندر نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا اور پھر لائلہ کی طرف بڑھا۔ تم نے اپنی حد پار کر دی ہے لائلہ، تم بھول رہی ہو، میں نے کبھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ لائلہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی۔ میں جن زادی ہوں سکندر، اور جن زادی محبت میں صرف دل نہیں، جان بھی وار دیتی ہے۔ تم مجھ سے نہیں تو اس سے بھی نہیں ہو سکتے۔ تبھی فضا میں ایک بھاری سی گونج پھیلی، کچھ پرانی سی آوازیں جیسے مٹی کے نیچے دفن سچائیاں جاگنے لگی ہوں۔ اچانک بنگلے کے پچھواڑے سے 3 سائے نمودار ہوئے، اونچے قد، آنکھوں میں روشنی اور چہرے پر بے رحم خاموشی۔ سکندر نے سخت لہجے میں حکم دیا، اسے لے جاؤ، اور جب تک یہ خود کو قابو میں نہ کرے اسے تہہ خانے میں قید رکھو۔ لائلہ نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی، ایک ایسی نظر جس میں محبت نہیں صرف نفرت تھی۔ میں واپس آؤں گی ہیرا،
اور جب لوٹوں گی تو تم یہاں نہ ہوگی۔ وہ تینوں سائے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، فضا کی گھٹن کچھ کم ہوئی، لیکن میرے اندر کا خوف اور بڑھ چکا تھا۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، اب تمہیں میری سچائی سننی ہوگی ہیرا، اس سے پہلے کہ یہ بنگلہ خود تم سے وہ چھین لے جو تمہاری اپنی ذات ہے۔ میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی، یہاں میرا ہونا کسی عام انسان کی طرح نہیں تھا، اور لائلہ کی دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، میں شاید کسی بڑے راز کا پہلا دروازہ کھول چکی تھی۔ جنزادی لائلہ کو قید کیے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن بنگلے کے ماحول میں اب بھی ایک عجیب سی تھرتھراہٹ باقی تھی۔ ہر کھڑکی سے آتی ہوا اور ہر دروازے کی چڑچڑاہٹ، ہر دیوار کی نمی، سب کچھ جیسے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی کا اعلان کر رہا ہو۔ ان دنوں میں میرے لیے سب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ نہ مجھے کسی کام کے لیے بلایا جاتا، نہ کوئی حکم دیا جاتا، بس میں خاموشی سے بنگلے کے مختلف گوشوں میں وقت گزارتی، باغیچے کی روش پر چلتی، پرانے کمروں کی دیواروں کو چھوتی، اور وہ سب کچھ سوچتی جو سکندر نے کہا تھا، یہ بنگلہ تمہارا امتحان ہے۔ ہر رات ایک نیا خواب میرے ذہن میں اتر آتا، وہ خواب جس میں سکندر میرے سامنے ہوتا، کبھی مجھے دور کسی پہاڑی پر لے جاتا، کبھی روشنیوں سے بھرے محل کے سامنے کھڑا کرتا، اور کبھی بس خاموشی سے میری آنکھوں میں جھانکتا۔ وہ خواب حقیقت جیسے لگتے تھے، جیسے میرے دل کی کوئی چھپی ہوئی خواہش ان میں روپ دھار چکی ہو۔ ایک رات میں نے خواب میں خود کو ایک سنہری جھیل کے کنارے پایا۔ پانی شفاف تھا اور سامنے سکندر کھڑا تھا، سفید لباس میں، بال ہوا میں لہراتے، چہرے پر ایک ایسی نرمی جو میں نے اسے جاگتی حالت میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، اب نہیں، پہلے ڈرتی تھی، لیکن اب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ کو تھاما۔ سمجھنے کے لیے دل کو کھولنا پڑتا ہے، اور تمہارا دل بہت خاص ہے ہیرا۔ آنکھ کھلی تو سانس پھولی ہوئی تھی، صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، لیکن میرا دل اب بھی خواب کی اس نرم گرفت میں تھا۔ کیا یہ سب محض خواب تھا، یا کوئی اور دنیا میرے قریب آ رہی تھی؟ دن گزرنے لگے، اور سکندر کی موجودگی میرے ارد گرد بڑھنے لگی۔ وہ اکثر بنگلے کے کسی کونے میں اچانک نمودار ہوتا، کبھی میری پسند کا پھول میرے ہاتھ میں دیتا، تو کبھی بغیر کچھ کہے میری آنکھوں سے بات کرتا۔ وہ اب کم گو ضرور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی کہانی چھپنے لگی، وہ کہانی جس کا تعلق صرف میرے اور اس کے بیچ تھا۔ ایک شام میں لان میں بیٹھی تھی جب وہ آہستہ قدموں سے میرے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا میرے لیے۔ یہ خاص ہے، چپ رہنے والوں کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ میں ہلکی سی ہنسی میں اس کی بات کا جواب نہ دے سکی، لیکن چائے کا کپ تھام لیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر میں نے وہ سوال پوچھا جو دل میں دیر سے تھا، لائلہ، کیا وہ واپس آئے گی؟ سکندر نے گہری سانس لی۔ جن زادیوں کا غصہ کبھی ختم نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ کسی سے دل لگا بیٹھے، لیکن وہ اب قید ہے اور میرے حکم کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نفرت نہیں، لیکن جو زبردستی سے چاہتا ہے وہ محبت نہیں کرتا، قبضہ کرتا ہے۔ اس کی نگاہیں دور کہیں خلا میں تھیں۔ اور جو خاموشی سے چاہتا ہے۔ میری آواز ہلکی تھی۔ سکندر نے میری طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایسا رنگ ابھرا جو صرف کسی عاشق کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ وہ دل پر حکومت کرتا ہے، اور دل پر حکومت کرنے والے کم ہوتے ہیں، بہت کم۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، چائے کا کپ ہلکا سا چھلک گیا، لیکن اس لمحے کی شدت میں وہ سب معمولی تھا۔ رات آئی تو ایک بار پھر خواب آیا، لیکن اس بار خواب میں تنہا نہیں تھی۔ میرے ساتھ ایک سنہری روشنی تھی جو مجھے سکندر کے قریب لے جا رہی تھی، اور پیچھے اندھیرے میں لائلہ کی صدا اب بھی سنائی دے رہی تھی، یہ تمہارا بنگلہ نہیں ہے را، تم جو لے رہی ہو وہ میرا تھا۔ میں خواب سے جاگی تو کھڑکی کے پاس سکندر کھڑا تھا۔ حقیقت میں خواب نے ستایا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ میں کچھ نہ بولی، بس سر جھکا کر اپنی دھڑکن سننے لگی۔ اب یہ واضح تھا، میری دنیا، میری حقیقت، میرے خواب سب سکندر کے گرد گردش کر رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک سایہ باقی تھا، لائلہ کا، جو ابھی بھی اندھیرے میں سانس لے رہا تھا۔ میرے لیے ہر گزرتا لمحہ جیسے ایک نئی حقیقت کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سکندر کی خاموشی، اس کے نگاہوں کا بدلتا رنگ، خوابوں کی حقیقت جیسی موجودگی، اور بنگلے کی فضا، سب کچھ بتا رہا تھا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک پردہ ہے،
اصل کہانی اس کے پیچھے چھپی ہے۔ اسی رات جب ایک بار پھر میں نے خود کو سنہری جھیل کے کنارے خواب میں دیکھا، سکندر میری طرف آیا، بالکل خاموش۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور بغیر کچھ کہے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم خاموشی سے ایک پرانے گھنے جنگل کی طرف چلنے لگے۔ خواب میں سب کچھ دھندلا اور پرسکون تھا، لیکن دل میں جو طوفان چل رہا تھا وہ سب سے واضح تھا۔ اچانک ہمارے قدم ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ وہ درخت میں نے پہچان لیا، میری پرانی حویلی کا وہی صحن، وہی برگد کا درخت جس کے نیچے میں اکثر کام کے وقفے میں بیٹھا کرتی تھی۔ وہ درخت جس کے سائے میں نے بچپن کی تھکن چھپائی اور جوانی کی تنہائی روئی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ میں نے خواب میں سوال کیا۔ سکندر نے درخت کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ یہ میرا مسکن تھا برسوں تک۔ میں چونک گئی۔ تم یہاں تھے، میرے اتنے قریب؟ میں ایک جنزادہ ہوں ہیرا، اور جب پہلی بار تمہیں یہاں دیکھا تم زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے ماں کے لیے کوئی دوائی بنانے کی ترکیب یاد کر رہی تھی۔ تب ہی دل ہار بیٹھا، میرا سانس جیسے رک گیا۔ یہ اقرار صرف الفاظ نہ تھے، یہ برسوں کی خاموش عبادت کا خلاصہ تھا۔ میں کئی بار تمہارے قریب آیا لیکن تمہیں چھو نہ سکا، کیونکہ تم انسان ہو پاکیزہ، اور میں ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں جسے تمہاری دنیا قبول نہیں کرتی۔ تو پھر تم مجھے اس بنگلے میں کیوں لائے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ وقت آ گیا تھا، تمہاری زندگی میں ایک ایسا موڑ آ چکا تھا جہاں تم تنہا تھی، اور مجھے لگا شاید اب تم مجھے محسوس کر سکتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ سب یادیں ایک ایک کر کے سامنے آنے لگی۔ وہ پل جب مجھے لگتا تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ راتیں جب ہوا میں کسی کی سانسوں کی چاپ محسوس ہوتی تھی، وہ لمحے جب میں بے وجہ درخت کو تھپک کر کہتی تھی کاش کوئی ہوتا میرا بھی۔ اور اب معلوم ہوا کوئی تھا، ہمیشہ سے تھا۔ تو لائلہ؟ میں نے رکتے رکتے پوچھا۔ سکندر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ لائلہ میری دنیا کی ہے لیکن میری دل کی نہیں۔ وہ مجھ سے اپنی مرضی کی چاہت چاہتی ہے، اور چاہت میں زبردستی نہیں ہوتی ہے نا۔ اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ تھوڑا سا قریب آیا اور آواز اتنی دھیمی تھی جیسے رات کے کسی راز کی گواہی ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے دل کو وہ سکون دو جو برسوں سے تمہارے تصور سے جڑا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ خواب تھا لیکن دل کی دھڑکن حقیقت کی طرح بے قابو تھی۔ لیکن میں ایک انسان ہوں سکندر، میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ مجھے تمہارا جسم نہیں، تمہاری روح سے محبت ہے، وہ بولا۔ اگلے لمحے میں جاگ گئی، سانس پھولی ہوئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور کمرے میں کھڑکی کے پاس وہی درخت نظر آ رہا تھا۔ لیکن یہاں تو کوئی درخت تھا ہی نہیں، یا شاید اب بن گیا تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب گئی۔ باہر اندھیرا تھا لیکن روشنی کی ایک مدھم لکیر زمین پر جھلک رہی تھی، بالکل ویسے جیسے خواب میں۔ میں سمجھ چکی تھی سکندر صرف کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں، وہ ایک منتظر روح ہے جو برسوں سے میرے سادہ وجود سے بندھی ہوئی ہے۔ اب جو فیصلہ میرے سامنے تھا وہ آسان نہیں تھا۔ ایک عام زندگی یا ایک غیر معمولی محبت، ایک جنزادہ جو خوابوں میں آ کر میرے دل کے دروازے پر دستک دیتا رہا، اور اب حقیقت میں میرے سامنے کھڑا تھا، اور مجھے لگتا تھا دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ رات کچھ مختلف تھی۔ فضا میں ایک عجب سی خاموشی تھی، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ میری آنکھیں بظاہر بند تھی لیکن میرے اندر کوئی جاگ رہا تھا، کوئی ایسا احساس جو مجھے نیند میں بھی کسی اور دنیا کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پہلی دھند تھی، پھر روشنی، اور پھر وہ لمس، وہی لمس جو میرے خوابوں میں کئی بار محسوس ہوا تھا، مگر اس رات کچھ اور تھا۔ سکندر، اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی لمس میں نہ کوئی زبردستی تھی نہ خوف، صرف ایک عجیب سی حرارت، ایک مان جیسے وہ برسوں سے میرے ہاتھ کو چھونے کے انتظار میں تھا۔ چلو، میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ میرے قدم خود بخود اس کے ساتھ چلنے لگے۔ زمین نہیں، فضا میں ہم تیر رہے تھے۔ نیچے نہ کوئی راستہ تھا نہ پیچھے کوئی سایہ، صرف ہم دونوں اور ایک مسلسل بہتی روشنی جو ہمیں آگے لیے جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ آسمان پر چاند نہیں، کئی چاند تھے، نیلے، سنہرے، سفید، درختوں پر پھول نہیں، جگمگاتی روشنیوں کے گلدستے تھے، اور ہواؤں میں خوشبو نہیں، نغمے تیر رہے تھے، کوئی سر، کوئی ساز جو دل کی گہرائیوں کو چھو رہے تھے۔ یہ کوہکاف ہے میری دنیا، سکندر نے کہا۔ میں ساکت کھڑی رہی، ہر منظر جادوئی، ہر احساس خواب جیسا،
اور ہر رنگ ایسا جو کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ یہاں وقت کا مفہوم مختلف ہے، یہاں دل کی دھڑکن سے لمحے ناپے جاتے ہیں، یہاں روح کی روشنی راستہ دکھاتی ہے، اور یہاں میں تمہیں لے کر آیا ہوں کیونکہ تم اب اس دنیا کا حصہ ہو چکی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ نورانی لگ رہا تھا، چہرے پر وہی خاموش مسکراہٹ، آنکھوں میں محبت کی وہ روشنی جو اندھیرے کو مٹا دے۔ یہ سب میرے لیے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں ہیرا، میں برسوں سے تمہارے وجود سے جڑا رہا، تمہارے ہر درد، ہر دعا، ہر خاموشی میں شریک رہا۔ میں نے تمہیں تکلیف میں بھی دیکھا، تنہائی میں بھی اور عبادت میں بھی۔ تمہیں کچھ نہ کہہ سکا، لیکن ہر لمحہ تمہارے پاس تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں، لیکن اس کی چاہت، اس کی قربت، اس کا صبر، سب کچھ ایک سچے عاشق کی گواہی تھا۔ تو تم نے مجھے اس بنگلے میں اس لیے بلایا تاکہ مجھے یہاں لا سکو؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ سکندر نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، میں نے تمہیں بلایا کیونکہ میں تمہیں صرف دیکھنا نہیں، پانا چاہتا ہوں۔ تمہاری محبت میں کوئی قید نہیں، لیکن اگر تمہارا دل اجازت دے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس دنیا کی ملکہ بنو، میری دنیا کی، میرے دل کی۔ ملکہ؟ یہ لفظ میرے وجود پر بجلی بن کر گرا۔ میں جو ایک عام انسان تھی، ایک جنزادہ کی ملکہ؟ یہ خواب تھا یا کوئی تقدیر جو اپنے کمرے سے نکل کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی؟ لیکن میں ایک انسان ہوں سکندر، تم جنزادہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ ہنسا، ایک ہلکی مدھم سی ہنسی جو میرے دل میں اتر گئی۔ محبت میں ذات نہیں دیکھی جاتی ہیرا، نہ نسل، نہ صورت، نہ دنیا۔ محبت تو صرف روح کو چھوتی ہے، اور تمہاری روح میری دنیا کو مکمل کر سکتی ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، میرے اندر سوالات تھے مگر ان سب پر سکندر کی محبت کا غلاف تھا۔ اس کی دنیا، اس کا لمس، اس کی سچائی، سب کچھ مجھے کسی نئی حقیقت کی طرف دھکیل رہا تھا۔ کیا مجھے وقت ملے گا سوچنے کا؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ سکندر نے نرمی سے سر ہلایا۔ جتنا چاہو میں انتظار کروں گا، جیسا اب تک کرتا آیا ہوں۔ وہ خواب آہستہ آہستہ دھند میں بدلنے لگا، روشنی بجھنے لگی، منظر پیچھے ہٹنے لگی اور میں جاگنے لگی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن میرے دل میں روشنی تھی، کوہ کاف کی اور اس وعدے کی جو سکندر نے اپنی خاموش محبت میں مجھ سے کیا تھا۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ وہ جنزادہ ہے اور میں انسان، سوال صرف یہ تھا کہ کیا میں اپنے دل کی آواز سن سکتی ہوں یا نہیں۔ رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا لیکن میرے دل میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا، بھائی کی ہنسی کانوں میں گونجتی، اور پھر اچانک ان سب کے بیچ سکندر کی خاموش نگاہیں دل کی دیواریں ہلا دیتی۔ اگلی صبح بنگلے کا ماحول ویسا ہی خاموش تھا جیسے یہ میرے دل کی کیفیت سے واقف ہو۔ میں لان میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی، بادل جیسے آج دھوپ سے زیادہ بھاری تھے۔ تبھی سکندر آیا، ہمیشہ کی طرح آہستہ، خاموش اور میرے قریب۔ تم کچھ نہیں کہہ رہی ہیرا؟ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن آنکھوں میں ایک سوال چھپا تھا۔ میں نے ہلکی سانس لے کر کہا، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ کہنا ممکن نہیں ہوتا۔ کہہ دو، جو دل میں ہے وہ بوجھ بن جائے تو زندگی کا سفر رک جاتا ہے۔ میں نے نگاہیں نیچے جھکا لی۔ میں انسان ہوں سکندر، مجھے زندگی کی وہ سادگی عزیز ہے جس میں ماں کی دعائیں ہوں، بھائی کی شرارتیں ہوں، اور وہ سچائیاں جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ تمہاری دنیا خوبصورت ہے لیکن وہ میری دنیا نہیں۔ سکندر نے خاموشی سے میری بات سنی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس کے پاس کوئی پرانی روشنی تھی جسے وہ دوبارہ جگانا چاہتا ہو۔ محبت کسی دنیا کی محتاج نہیں ہوتی ہیرا۔ میں تم سے تمہاری سادگی کی وجہ سے، تمہارے خلوص کی وجہ سے اور تمہاری حقیقت کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آزاد ہو کر فیصلہ کرو، کسی زبردستی، کسی وعدے کے بغیر۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ میں نے دل تھام کر پوچھا۔ تب بھی تم میری ہوگی، بس حقیقت میں نہیں، دعاؤں میں، یادوں میں۔ اس کی آواز میں ایک عجب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ سکندر خاموشی سے پلٹا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی خاموشی میرے دل پر کنندہ ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی خواب دیکھا، لیکن اندر کہیں ایک کمی تھی، سکندر کی کمی۔ میں ماں کے پاس جانے کا سوچنے لگی، کچھ دن وہاں گزارنے، خود کو سنبھالنے اور زندگی کے ان سوالات سے دور جانے کا۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں سامان سمیٹ رہی تھی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سکندر کھڑا تھا،
خاموش اور سنجیدہ۔ جا رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ کبھی لوٹو گی؟ اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھا نہ شکوہ، بس ایک خالی پن۔ اگر دل نے اجازت دی تو شاید، میں نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ وہ تھوڑا سا جھکا جیسے میری اجازت چاہ رہا ہو اور بولا، جاؤ ہیرا، تمہیں وقت چاہیے، خود سے بات کرنے کا وقت۔ میں انتظار کروں گا، ہمیشہ۔ وہ چلا گیا اور میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں جانتی تھی یہ محبت سادہ نہیں تھی، یہ ایک ایسی قربت ہے جس کے لیے قربانی چاہیے تھی، یا دنیا کی یا دل کی۔ میں ابھی روانہ بھی نہ ہوئی تھی کہ بنگلے کی فضا میں وہی پرانا بوجھ واپس آ گیا۔ ایک دم گھٹن ہر دیوار جیسے کانپنے لگی، دروازے خود بخود چرچرانے لگے اور ہوائیں ساکت ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ شام کا دھند لگا پھیل رہا تھا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ ایک کالی آندھی سی اٹھی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی اور فضا میں ایک بار پھر وہی سرگوشیاں گونجنے لگی، جنزادی لائلہ کی۔ پھر اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ وہ سامنے تھی، آنکھیں انگاروں کی مانند، بال بکھرے ہوئے، چہرہ نفرت سے بھرا ہوا۔ لائلہ قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ تو آخر کار تم نے سچ میں سکندر کو اپنا لیا؟ اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی۔ میں نے سوچا تھا وقت تمہیں میری حقیقت دکھائے گا، لیکن تم تو محبت کے اندھے جال میں پھنس چکی ہو۔ میں ساکت کھڑی تھی، الفاظ گم ہو چکے تھے۔ لائلہ میرے قریب آئی، اس کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی، جیسے ہوا میں زہر گھول رہی ہوں۔ سکندر مجھ سے تعلق ختم کر سکتا ہے، لیکن تمہیں ختم کیے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا، ایک طوفانی جھٹکے کے ساتھ میری چیخ نکلی، میں پیچھے کی طرف گری، بدن جیسے بے جان ہو گیا، آنکھوں کے سامنے سب دھندلا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی، ایک روشنی نے کمرہ بھر دیا۔ سکندر آ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں قہر برس رہا تھا۔ وہ لائلہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بس کرو لائلہ، تمہاری یہ ضد، یہ جنون تمہیں تباہ کر دے گا۔ تباہ؟ میں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہوں۔ تم نے میرے خواب چھین لیے، میری امیدیں رون دی، اور اب اس آدم زادی کو اپنی دنیا کی ملکہ بنانا چاہتے ہو۔ وہ چیخی۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ ہوا میں ایک زوردار جھماکا ہوا، بجلی کی لکیریں چھت سے زمین تک آئیں اور روشنی کا ایک دائرہ بننے لگا۔ تم نے اپنی حدود پار کی ہے لائلہ، اب تمہیں اپنی دنیا بھی چھین لے گی۔ تم مجھے ختم نہیں کر سکتے سکندر، میں تمہاری دنیا کی پیداوار ہوں۔ لائلہ تڑپتے ہوئے بولی، میں تمہیں ختم نہیں کر رہا، تمہیں قید کر رہا ہوں، ایسی جگہ جہاں تمہاری نفرت تمہیں ہی کھا جائے گی۔ سکندر کی آواز گونجتی جا رہی تھی، روشنی کا دائرہ تیز ہو چکا تھا اور لائلہ چیخ رہی تھی، ہاتھ مار رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ روشنی میں لپٹ گئی اور لمحوں میں غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ سکون چھا گیا، میں بے حس زمین پر پڑی تھی۔ سکندر میرے قریب آیا، مجھے بازو میں اٹھایا اور آہستگی سے بستر پر لٹایا۔ تم ٹھیک ہو ہیرا؟ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو کسی اپنے کی ہوتی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ تم نے میری خاطر اپنی دنیا کے ایک حصے کو کھو دیا؟ سکندر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری دنیا ہو ہیرا، اور تمہیں بچانے کے لیے میں پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔ میں خاموش رہی، لیکن میرے اندر کی کشمکش جیسے کسی اور نے آ کر ختم کر دی ہو۔ لائلہ گئی تھی، لیکن محبت کی آزمائشیں باقی تھیں، اور فیصلے کا وقت اب پہلے سے کہیں قریب تھا۔ سکون جو لائلہ کی رخصتی کے بعد بنگلے پر چھا گیا تھا، میرے دل میں ابھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا۔ جسم تو ٹھیک تھا، لیکن روح ابھی بھی ہلکی سی لرزتی تھی۔ وہ لمحہ جب سکندر نے مجھے بچایا تھا، وہ اس کی طاقت نہیں، اس کی محبت کی گہرائی کا ثبوت تھا۔ کئی دن گزر گئے، سکندر نے مجھے تنہا چھوڑا، شاید اس لیے کہ میں خود کو سنبھال سکوں، یا شاید وہ میرے دل کے کسی جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ بنگلے کی فضا اب نرم تھی، جیسے ہر در و دیوار مجھ سے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہوں، یہ اب تمہارا گھر ہے۔ ایک شام جب سورج ڈوبنے کو تھا اور میں لان میں بیٹھے آسمان کی بدلتی رنگت کو دیکھ رہی تھی، سکندر آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، ہمیشہ کی طرح خاموش، مگر اس دن اس کی آنکھوں میں کوئی فیصلہ چھپا تھا۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں ہیرا؟ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے سر اٹھایا، دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی۔ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کیسا ہوں؟ تم نے میری حقیقت کو جان کر بھی مجھے قبول کیا، میری دنیا دیکھی، میرے راز سنے، میرے زخم محسوس کیے،
اور پھر بھی میرے ساتھ کھڑی رہی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ پہلی بار الفاظ میں کچھ مانگ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میری ہو جاؤ، میری دنیا کی ملکہ، میری زندگی کی شریک۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ہیرا۔ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول دیا۔ میں آنکھیں جھکا گئی، لیکن اندر ایک خاموش سی روشنی پھیل چکی تھی۔ سکندر کی یہ پیشکش صرف ایک خواہش نہیں تھی، یہ اس کی وہ محبت تھی جو آزمائشوں، فاصلوں اور حقیقتوں کو پار کر کے میرے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ میری ماں، میرا بھائی، میری آواز مدھم تھی۔ سکندر تھوڑا جھکا۔ ان کی ذمہ داری میری ہے، میں ان کا بھی اسی طرح خیال رکھوں گا جیسے تم رکھتی ہو۔ تم ان کے ساتھ رہو گی، ان کی دعاؤں سے جڑی رہو گی، بس سب تمہاری حفاظت اور خوشی میری ذمہ داری ہوگی۔ میں خاموش رہی۔ دل کی کشمکش اب ختم ہو چکی تھی۔ سکندر کو دیکھتے ہی دل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ صرف ایک جن زادہ نہیں، وہ میری تقدیر بن چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سکندر کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سکون ابھرا جو برسوں کے انتظار کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر سر جھکا لیا، جیسے ایک بادشاہ اپنی سلطنت کی سب سے قیمتی چیز کے آگے جھک رہا ہو۔ اسی رات بنگلے کے قدیم ہال میں ایک غیر معمولی نکاح ہوا۔ نہ کوئی بینڈ تھا، نہ شور، نہ مجمع، نہ رسمی دعوت، صرف سادگی، خاموشی اور جناتی دنیا کے چند گواہ۔ وہ سب جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو سچائی کے محافظ ہوتے ہیں، موجود تھے۔ ایک جناتی بزرگ جن کی عمر شاید صدیوں پر محیط تھی، نکاح پڑھا رہے تھے۔ ان کی آواز میں گونج تھی، مگر ایک روحانی نرمی بھی تھی۔ ہیرا بنت آدم، کیا تم رضامند ہو کہ سکندر بنت سہر الجنزادی کو اپنے نکاح میں قبول کرو؟ میرے ہونٹ کپ کپائے، لیکن دل پر جیسے محبت نے دستک دی۔ ہاں، مجھے قبول ہے۔ سکندر کے چہرے پر ایک ایسی روشنی ابھری جو انسانی آنکھ سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نور، وہ طمانینت، وہ شکر، سب اس ایک لمحے میں سمو گئے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی بنگلے کی فضا بدل گئی۔ درختوں پر خوشبو بکھرے، آسمان پر چمکدار روشنیوں کی بارش ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود کو کاف نے ایک جشن برپا کر دیا ہو۔ سکندر نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب وہ لمس میرا مقدر تھا۔ وہ ہاتھ جو خوابوں سے نکلا تھا، اب حقیقت کی لکیروں میں بن چکا تھا۔ میں انسان تھی، وہ جن زادہ، لیکن محبت نے ہماری دنیاؤں کو جوڑ دیا تھا۔ اب میں صرف ہیرا نہیں تھی، اب میں سکندر کی شریک حیات تھی، جن زادیوں کی دنیا میں پہلی انسانی ملکہ۔ اور محبت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سرحدیں دل کے آگے کچھ نہیں ہوتی۔ نکاح کے بعد سب کچھ جیسے خوبصورت خواب میں ڈھل گیا تھا۔ سکندر نے نکاح کے فوراً بعد مجھے میری ماں اور بھائی کے پاس واپس جانے کی اجازت دی۔ یہ تمہاری اصل ہے ہیرا، تمہاری محبت نے مجھے جیتا ہے، میں تمہیں تمہاری محبتوں سے کبھی دور نہیں کروں گا۔ میں واپس اسے چھوٹے سے گھر آئی جہاں کبھی غربت، بیماری اور تنہائی میرے سائے تھے، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماں کا علاج بہترین ہسپتال میں شروع ہو چکا تھا، بھائی کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں ہو گیا تھا، اور گھر کے حالات وہ ایسے سنور گئے جیسے کسی نے تقدیر کی لکیر بدل دی ہو۔ میری ماں روز دعا دیتے نہیں تھکتی تھی، بیٹی تو فرشتہ بن کر آئی ہے، اتنی بڑی نعمت کہاں سے آئی تیرے نصیب میں؟ میں صرف مسکرا دیتی، دل میں سکندر کا نام لیے۔ دن کے اوقات میں ایک عام عورت تھی، ماں کے ساتھ وقت گزارتی، بھائی کو اسکول کے لیے تیار کرتی، گھر سنوارتی اور محلے کی عورتوں سے ملتی۔ میری سادگی ویسی ہی رہی، لیکن میرے اندر ایک وقار آ گیا تھا، ایک خاموشی جو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو کسی انکہی دنیا سے جڑ چکے ہوں۔ لیکن رات ہوتے ہی جب سب سو جاتے، تب سکندر آتا، چپکے سے روشنی کے نرم حالے میں، اور مجھے اپنے ساتھ لے جاتا، کوہ کاف کی طرف۔ وہ دنیا اب میری اپنی تھی، جہاں آسمان کی نیلاہٹ میں چاند کے سائے جھولتے، جہاں درخت نغمے گاتے اور ہوائیں میرے قدم چومتی تھی۔ میں اب وہاں کی ملکہ تھی، اور سکندر میرے ساتھ ہر لمحہ ایک عاشق، ایک ہمراز اور ایک محافظ کی صورت کھڑا ہوتا۔ لیکن اس دوہری زندگی کا اپنا بوجھ بھی تھا۔ مجھے اکثر صبح کے وقت آنکھ کھلنے پر لگتا جیسے میں نے خواب دیکھا ہو۔ میں حیران ہو جاتی کہ میں کب واپس آئی، میرے کپڑے بدلے کیسے، اور چہرے پر وہ روشنی کہاں سے آ گئی۔ ہر صبح آئینے میں ایک نئی میں نظر آتی، وہ جو رات کو جناتی دنیا کی ملکہ تھی اور دن میں ماں کی بیٹی۔ کبھی کبھی ماں بھی چونک جاتی، ہیرا تمہاری آنکھوں میں آج اتنی چمک کیوں ہے؟ یا بھائی پوچھتا، آپ خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ اور میں ہر بار جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے صرف مسکرا دیتی۔ ایک رات جب میں کوہکاف میں تھی، سکندر میرے ساتھ ایک وادی میں بیٹھا تھا، جہاں نیلے پتوں والے درخت تھے اور زمین شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔
اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تھک تو نہیں جاتی؟ یہ 2 زندگیوں کا بوجھ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ محبت بوجھ نہیں دیتی سکندر۔ ہاں، راز رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب کچھ بتا دوں، ماں کو کہوں کہ ان کی بیٹی اب صرف ان کی نہیں رہی، کوہکاف کی بھی ہے۔ سکندر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر کبھی تم چاہو تو سب ختم کر سکتے ہو، ایک دنیا چن لو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن اگر میں ایک دنیا چن لوں تو دوسری میں میرا دل مر جائے گا۔ میں دونوں کا حصہ ہوں سکندر، اور تمہاری محبت نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ میں دونوں زندگیوں کو ساتھ لے کر چل سکتی ہوں۔ وہ مسکرایا، ایک گہری اطمینان بھری مسکراہٹ۔ تب سے میرا دن انسانوں کے ساتھ اور رات خوابوں جیسی مخلوقات کے درمیان گزرتی ہے۔ میں 2 دنیاؤں کی بیوی ہوں، ایک دنیا میں بیٹی، بہن، انسان، اور دوسری میں محبت کی ملکہ، جنزادہ کی ہمسفر۔ لیکن ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا ہے۔ یہ راز کب تک چھپا رہے گا؟ کیا انسانوں کی دنیا کب اس حقیقت کو جان پائے گی؟ اور اگر جان گئی تو کیا وہ مجھے قبول کرے گی؟ یہ سوال میرے ساتھ ہر رات سوتے ہیں اور ہر صبح میرے ساتھ جاگتے ہیں۔ لیکن فی الحال میں سکندر کے لمس، ماں کی دعاؤں اور بھائی کی ہنسی کے بیچ زندہ ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی کا ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے، اور ہر امتحان ہمیں یا تو توڑ دیتا ہے یا نکھار دیتا ہے۔ میرے لیے یہ دونوں باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ ایک وقت تھا جب میں اپنی ماں کی بیماری، بھائی کی بھوک اور اپنے بدن کی تھکن کے سوا کچھ نہ جانتی تھی، اور پھر وہ وقت آیا جب میرے دل کے دروازے پر سکندر آیا، اور وہ جو انسان نہیں تھا مگر اس کی محبت ہر انسان سے زیادہ خالص تھی۔ ہماری کہانی آسان نہیں تھی۔ ایک دنیا میں میری اصل تھی، ماں، بھائی اور وہ زندگی جس میں صرف ذمہ داریاں تھیں۔ دوسری دنیا میں سکندر تھا، جادو، کوہکاف اور وہ محبت جس نے میری روح کو چھو لیا تھا۔ ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں تھی ہیرا، ایک عام لڑکی جسے سچ بولنے، سچ سننے اور سچ جینے کی عادت تھی، اور یہ سچ یہی تھا کہ میں اب دونوں کا حصہ تھی۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹی، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے تم اب وہ پرانی ہیرا نہیں رہی، تم میں کچھ نور آ گیا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہو۔ میں نے صرف مسکرا کر ماں کا ہاتھ چوم لیا، لیکن دل میں سکندر کے الفاظ گونج رہے تھے، تم وہ انسان ہو جس نے میرے دل کو بندشوں سے آزاد کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ہم نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا۔ جناتی دنیا میں بھی دشمنیاں تھیں، آزمائشیں تھیں، پرانے روایات کی زنجیریں تھیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا، کچھ نے میرا ساتھ دینے سے انکار کیا، لیکن سکندر ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ جو ایک زمانے سے اکیلا تھا، اب میرے وجود میں اپنی مکملی دیکھتا تھا۔ ایک دن جب ہم کوہکاف کے ایک بلند چوٹی پر بیٹھے تھے، سکندر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ہیرا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تمہاری اپنی دنیا بھی یہ جان لے کہ سچی محبت ذات یا نسل نہیں دیکھتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں چاند جگمگا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میرے دل میں سکندر کی محبت۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر وقت نے چاہا تو لوگ سیکھ جائیں گے کہ محبت جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے، اور روح کی کوئی نسل، کوئی جنس، کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ ہماری کہانی کوئی افسانہ نہیں، کوئی دیو مالائی خواب نہیں، یہ ایک سچ ہے جسے صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم جیتے ہیں ایک ساتھ 2 دنیاؤں کے بیچ، سچائی اور خلوص کے ساتھ۔ اور اگر کبھی کوئی میری کہانی سنے تو صرف اتنا یاد رکھے، اگر سچی نیت اور پاکیزہ جذبہ ہو تو کوئی جن ہو یا انسان، دل جیتا جا سکتا ہے۔ یہ میری کہانی تھی، ہیرا کی کہانی، ایک انسان کی جو ایک جنزادہ کی محبت میں امر ہو گئی، اور محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔